تو انسان کی فطرت آگ ہوا پانی اور مٹی سے، آگ ہوا پانی اور روح اس میں کیوں ڈالے گی؟ تاکہ انسان اپنی فطرت کو زندہ جان جائے، ٹھیک ہے؟ ورنہ بدھ تھا، زندگی نہیں تھی، زندگی اس کو روح سے دی جائے گئی تاکہ وہ بدھ جس وجہ سے بنایا گیا ہے اس وجہ کو جان سکے کہ مجھے اللہ نے کیوں مٹی آگ ہوا سے بنایا۔ جاننے کے لیے اللہ نے روح اس میں ڈالی، اور روح دے کر اللہ نے اسے علم دیا تاکہ جان کر اپنی زندگی کو بنا سکے کہ میں نے اپنی زندگی کو کس طرح بنانا ہے۔ اب ایک بندہ جانتا ہے بنا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس بنانے کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے آسمانوں سے علم اتار دیا کہ زندگی تو میں نے تجھے دے دی ہے، مگر علم کے بغیر تو زندگی کو بنا نہیں سکتا جیسی میں چاہتا ہوں، جیسی میں چاہتا ہوں۔ اب ایک نفس والی زندگی ہے، ایک اللہ کی چاہت والی زندگی ہے۔ اگر انسان تجھے اللہ نے انسان بنایا ہے اور اگر وہ تجھے علم نہ دے تو تو جانور کی طرح ہی زندگی گزارے گا۔ اس لیے اللہ نے علم دیا تاکہ تو انسان والی زندگی سے واقف ہو جائے اور پھر ایمان والی زندگی کو تو اپنا سکے کہ انسان کے لیے میں نے ایمان کو پسند کیا تھا، انسان کی پرورش اسی لیے کی گئی تھی تاکہ یہ ایمان والا ہو جائے۔ وہ ساری چیزیں ذرا پوچھو تو صحیح قرآن سے، عام حالت میں نہیں کہہ رہا جب یہ تمہیں قتل کریں، کیا کریں؟ عام حالت سمجھ میں جنگ کے کیا جنگ کے اب مولویوں نے عام حالت میں قتل کرتے، لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ نے کچھ پڑھا؟ ارے وضاحت تو پوچھو، ٹھیک ہے؟ یہ آج کس وقت اتری جب وہ تم پہ ظلم و ستم کرنے لگ گئے، تمہیں قتل کرنے، تمہارے لیے قتل کے پلان بنانے لگ گئے، ہم دینے کے لیے آئے کہ تم نے راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہم اللہ کے راستے نکلتے ہیں، کیا نکلتے ہیں؟ اس میں ہم اپنی زندگی کی ضرورت کے لیے نہیں لڑ رہے، مال اور زر کے لیے نہیں لڑ رہے، اولاد کے لیے نہیں لڑ رہے، جسم و جان کی حفاظت کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم صرف دین محمدی کی حفاظت کے لیے لڑ رہے۔ جب ہم سے پوچھو گے ہمارا مقصد تو تمہیں معلوم ہو جائے گا ہمارا مقصد تو دنیاوی نہیں تھا، تمہارا مقصد دنیاوی تھا لڑنے کا۔ تم کس کو لا کے نہیں لڑتے ہو؟ تم اپنے بھی بچوں کے لیے، اپنی ذات زمین کے لیے لڑ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ ہم نظر زمین، ان تینوں چیزوں کے لیے ہم نہیں لڑتے، ہم صرف اللہ کی حکمرانی کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کی وحدت کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کی توحید کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے لیے لڑتے ہیں، اور وہ بھی اس سے لڑتے ہیں جو اللہ کا دشمن ہو۔ ہم اپنے دشمن سے تو لڑتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ انسان آدم کی اولاد ہے، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، جب بھائی بھائی ہیں تو ہم کیسے لڑ رہے ہیں؟ ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے بھائیوں سے، مگر جب کوئی اللہ کا دشمن تیرا سکا بھائی بھی ہو جائے تو ہمیں حکم اس کا سر اڑا۔ یہ بھی دین پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ صحابہ نے یہ دین سکھایا تھا، ٹھیک ہے؟ صدیق اکبر کے بیٹے نے کہا، اے صدیق اکبر، آپ میری تلوار کے نیچے تھے، میں چاہتا تو آپ کا سر قلم کر دیتا، مگر میرے دل میں خیال آ گیا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ کہا بیٹا اگر میری تلوار کے نیچے ہوتا تو میرے دل میں خیال نہ آتا، میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ یہ ایمان کا جذبہ تھا ان کا، ہمارا نہیں۔ ہمیں اپنی اولاد کا خیال آ جاتا ہے،
ہم تو ایک مہجت میں جانے کے لیے بھی اپنی اولاد کا خیال کر لیتے ہیں کہ یار وہ گھر چھوڑ کے آیا ہوں، کیا کریں گے؟ کیا اتنی ایمان کے درجے سے ہم گر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم کہیں گے کہ نماز صحابہ جیسی ہے؟ نہیں ہے، تمہاری ایمان کا تو درجہ ہی نہیں، تو تمہاری نماز کا بھی کوئی درجہ نہیں۔ نماز کا درجہ اسی ایمان والے کا ہے جس کا ایمان کا درجہ ہوگا، جس درجے کا ہوگا اسی درجے کی اس کی نماز کا اجر ہوگا۔ اگر صحابہ کے درجے اعلیٰ ہوگا تو آج بھی اس کی نماز کا درجہ صحابہ کا ہے۔ ایمان جسمانی طور پر وہ بھی ہماری طرف سے انسان، مگر ایمانی طور پر اللہ نے جو درجے دیے تھے ان کی عبادت کا شرف بھی اسی طرح سے، یہ بھی جاننا ہے۔ یہ سارا حساب ایسا ہے مسلمان کا کہ مسلمان کو کوئی کتا بھی ہو تو وہ نہیں بھونکے گا اس کے اوپر۔ انسان کیا چیز ہے، کتا بھی نہیں بھونکے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان کتے کے بھی حقوق پورے کرتا ہے، جب وہ پورے کرے گا تو کتا بھی اس کی اتباع کرے گا، اور جب ہم مسلمانوں کے حقوق نہیں پورے کریں گے تو ہم کتے سے بھی بدتر ہو جائیں گے، کتے سے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ آج لوگ نماز روزہ زکوٰۃ سب کرتے ہیں مگر حقوق کا کیا پاس ہے، ٹھیک ہے؟ کہ کتے کے بھی حقوق اپنی بہن بھائیوں کو سمجھ کے دیتے ہیں۔ کیا حقوق ہے اس کے؟ وہ روٹی مانگے گا تجھ سے، کیا مانگے گا؟ اور کسی چیز کا سوال نہیں۔ اور بہن بھائی تیرے گھر میں کیا کرتے ہیں؟ روٹی مانگے گا اور کوئی سوال نہیں کریں گے۔ وہ تیری حیثیت جان کے سوال کریں گے، کیا کریں گے؟ اگر تو قربانی دے سکتا ہے تو سوال کر دیں گے، اگر نہیں دے سکتا تو تجھے تسلی دیں گے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ اب قربانی تو نہ دینی ہوگی تو میاں اپنی بیوی بچوں کی آدھی روٹی انہیں دے دے، اگر نہیں دینی ہوگی تو تیرے پاس 10 روٹیاں بھی ہوگی تو نہیں دے گا۔ یہ تیری فطرت ہے، تو اپنی فطرت میں کیسا بنتا ہے اور کیسا اللہ پسند کرتا ہے۔ اگر تو اللہ کے پسند والوں جیسا بننا چاہے گا تو بھوکا رہ کے بھی دوسروں کو کھانا دے دے گا۔ اللہ پھر تیرے لیے غیب سے ثواب پیدا کر کے تیری مدد کرتے ہیں۔ یہ مقام کا افضل ترین درجہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھوکا رہ کے ان کو کھلا دیا، پتہ نہ چلا کہ یہ خود بھوکا ہے، بتانا بھی نہیں کہ میں بھوکا ہوں۔ کا اصل یہ درجہ ہے اسلام کا، اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ محبت میں وہ بھوکا رہ رہا ہے، اسے اپنے بہن بھائیوں سے اتنی محبت ہے کہ ان کو کھلا رہا ہے، خود بھوکا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بہن بھائی ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اسلام اس وجہ سے کہتا ہے کہ بہن بھائی تمہارے بازو ہیں، ماں باپ کی جگہ ہے، تمہارا سہارا ہے، تمہاری کامیابی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تمہاری تعریف ہے اور تمہاری پہچان ہے اور تمہاری عزت ہے۔ اگر ان کی عزت نہیں تو دنیا میں تیری بھی نہیں ہو رہی، لوگ تجھ پہ بھی انگلیاں اٹھائیں گے۔ یہی اسلام کی شان ہے کہ اگر آپ عزت والا تو دوسرے کو بھی عزت والا بناتا ہے، اور جو آپ عزت والا ہو دوسرے کو عزت والا نہ بنائے، سمجھو وہ انسان ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں۔ جب انسان بنے گا تو اسلام کو جانے گا نا، تو پہلے انسان بن، پھر دیکھنا تجھے ایمان والے کتنے پسند آئے گے۔ انسان کو پسند آتا ہے ایمان، کیا ہے؟ کس کو پسند آتا ہے؟ انسان کو۔
یعنی کہ انسان بنے. اگر وہ جانور ہی ہے اور جانور ایمان کو نہیں پسند کرتا، مگر ایک چیز جانوروں میں بھی ہے، ٹھیک ہے، انسیت. کیا ہے؟ راغب کرنا. جانوروں کو تو راغب کر سکتا ہے، علم میں نہیں، انسیت میں. محبت تو ان کے دلوں میں ہے، علم نہیں ہے. تو نے انسان کے دل کو محبت دیکھنی ہے. اگر انسان کی محبت علم والے سے محبت کرتی ہے اللہ سے، تو سمجھ لینا یہ انسان محمد ہو گیا. جانور کی خسرت اس پہ غالب نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں خصلتی محبت کا بھی علم ہونا چاہیے جو جانوروں میں پائی جاتی ہے، اور نوری محبت کا بھی علم ہونا چاہیے جو مومنوں میں پائی جاتی ہے، اور قربی محبت کا بھی علم ہونا چاہیے جو دوستوں میں پائی جاتی ہے، اور دیداری محبت کا بھی علم ہونا چاہیے جو طرف والوں میں پائی جاتی ہے. بن دیکھے انہیں چین نہیں ملے گا، یعنی اگر وہ جنت میں بھی ہوں گے تو چین نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، ان کو عبادت سے چین نہیں ملتا. وہ عبادت صرف دیکھنے کے لیے کرتے ہیں کہ آج نہیں تو کل ہمیں دیدار ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ دیدار. اسے دیدار کا ذریعہ بناتے ہیں. کس کے دیدار کا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں محمد کے دیدار کا اور آخرت میں اللہ کے دیدار کا. وہ کہتے ہیں دنیا میں نبی کا دیدار ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اگر ہماری عبادت کو پسند کر لیا تو ہمیں ضرور نبی کا دیدار دے گا. اور ایمان کی حالت میں ہم نے نبی کو دیکھ لیا تو اللہ روز محشر یعنی جنت میں ہمیں ضرور اپنا دیدار. وہ اس لیے عبادت میں لگ جاتے ہیں پھر اللہ سے دعائیں کرنے کہ اللہ ہمیں اپنی نبی کا دیدار، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میرا امتی تب تک مرے گا نہیں جب تک وہ مجھے دیکھ نہیں لے گا. جب تک مجھے دیکھ نہیں لے گا. ٹھیک ہے، آخری سانس میں بھی ہوگا تو میں اسے اپنا دیدار دوں گا، مگر اخلاق اور درود. کیا حسن اخلاق اور وہ کثرت سے مجھ پہ درود اور مجھ سے محبت کرتا ہو تو بھی نہیں دیکھے دنیا سے وہ جائے گا نہیں. بھی نہ دیکھے کیا، چاہے جھلک ہی میری دیکھے. کیا ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں نہیں تم دیکھ پاتے تو کم سے کم نبی کے روزے کو دیکھ لو، وہاں چلے جاؤ. تو اللہ کہتا ہے جو نبی کے روزے پہ آیا وہ نبی کے پاس آیا. ٹھیک ہے، اس لیے کہا منافق نہیں جائے گا. کیا نہیں جائے گا؟ مگر مومن کی زندگی میں کوشش ہوتی ہے کہ اگر اللہ کا نبی میری خواب میں نہیں آ رہا تو مجھے اپنے گھر پہ بلا لے، تو یقین وہی میرا ہوگا جو صحابہ کرے، وہی میرا یقین ہوگا جو قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ گناہوں سے نجات پاؤ. ٹھیک ہے، جو تم نے جانوں پہ ظلم کیا ہوگا نبی کے در آنے پر، در پہ آنے پر تم پہ اللہ رحم کرتے گا، تمہیں بخش دے گا، تمہاری شفاعت. تو درود کس کے لیے ہم پڑھتے ہیں؟ نبی کی شفاعت کے لیے. کیا تو درود بھی شفاعت بن گیا، نبی کے روزے کے پہ جانا بھی شفاعت. ٹھیک ہے، سمجھ؟ درود پڑھنے سے بھی اللہ تم پہ اپنی رحمت کرتا ہے، روزے پہ بھی تجھے رحمت ملے گی.
بخشش ملے گی، عطا ملے گی، یعنی کہ دعا ملے گی۔ درود پڑھنے والے کو بھی یہی چیزیں ملے گی، بخشش کی دعا ملے گی، درجات کی بلندی ملے گی، ٹھیک ہے، گناہوں سے نجات ملے گی۔ گناہ ظلم ہے، کیا ہے؟ درود پڑھنے سے بندہ نے جو اپنے اوپر ظلم کیے ہوتے ہیں گناہ کر کے، وہ اللہ ان ظلموں سے انسان کو نجات دے دیتا ہے اور انسان پاک ہو جاتا ہے۔ خواب و ناپاکی بھی انسان کے ظلم ہے، ناپاک ہونا بھی انسان اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ جب تک وہ ناپاک ہے وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، کہ اس کی جان بھی اس کے لیے بددعا کرتی ہے۔ اس لیے حدیث میں لکھ دیا گیا ناپاکی کی حالت میں اگر زمین پر بھی چلو گے تو زمین بھی تم کو بددعا کرتی ہے۔ اس لیے کہا اسی وقت تیمم کر لیا کرو، کیا کر لیا کرو؟ ٹھیک ہے، زمین پہ ہاتھ مار کے، ٹھیک ہے، تاکہ زمین پہ تم پاک ہو کے چلو۔ یہ اسلام ہے کہ تمہیں ایسی تربیت اور ایسی درسگاہ اور ایسے مقاموں کی خبر اور ایسی عظمتیں اور ایسی حکمتیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی انسان تجھے حقیر نہیں سکتا، تجھے حقیر نہیں سکتا۔ اگر تم علم حکمت اور علم دانائی اور علم ناپا، ٹھیک ہے، اور علم وحی سے کام لینے والا ہوگا تو ہر جگہ تجھے اللہ طریق والا بنا دے گا۔ کافروں کے بیچ بھی تو اگر ہوگا تو کافر بھی تیری تعریف کرے گا، کیونکہ تو سچا ہوگا، سچے کو کافر بھی پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے صادق الامین کہہ کے۔ تو ثابت ہوا جس کی تعریف کافر بھی کرتے ہیں وہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تعریف ایمان والے کرتے ہیں۔ مگر طریقوں میں فرق ہے، کیا ہے؟ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ وہ صادق الامین کی تعریف وہ بھی کرتا ہے، ہم صادق الیقین یعنی نور کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایمانت زمین کی دے کر اسے امین نہیں کہا، اللہ نے قرآن یعنی کہ نوری امانتیں دے کر بھی نبی کو امین کہہ دیا، کہا تو زمین والوں کا بھی امین ہے اور آسمان والوں کا بھی امین، ٹھیک ہے۔ یہ صادق الامین کون سا ہے؟ جو نور کی امانت لے کر آیا اور کہا جیسے یہ کتاب ہے ویسے ہی پہنچانا، تو یہ ایماندار ہے، کیا ہے؟ تو وہ اللہ کی وحی کا بھی امین ہو گیا، کیا ہو گیا؟ پہلے وہ کافروں کی مانتوں کا امین تھا، کافر اسے کہتے تھے صادق الامین، پھر اللہ کہنے لگ گیا صادق الامین کہ میری مانتے بھی میں نبی کے سپرد کی ہے، جس کو دینی ہے یہ دے گا، اسے پتا ہے کہ کون اسی امانت کی حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہر دل نہیں اسی امانت کو لے سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے دل چاہیے، کیا چاہیے؟ کون سا دل چاہیے؟ کہا جس دل میں روشنی ہو نور والا، یہ امانت نور والے دلوں کے گھر کی رونق ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن وہ امانت ہے جو صرف ایمان والے سے ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایمان والوں کے دلوں کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی ایمان والوں کا فرض ہے کہ اپنے دلوں سے ایمان کو ضائع نہ ہونے دینا۔ اگر رتی برابر بھی اللہ تمہیں ایمان کا نور دے دیتا ہے تو اس نور کی حفاظت کرنا، اس نور کو ضائع نہ ہونے دینا، اللہ تیرا نگہبان ہو جائے گا۔ کتنی بڑی ایمانت انسان کو اللہ نے دی، اپنے نور کا محبت بنا دیا مومن کو اللہ نے،
یہ شان نبی کے سطح میں، ٹھیک ہے؟ پہلے امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے، پھر امین صحابہ بنے، پھر آج تک ساری امت نبی کی جو ایمان لائے گی قرآن کی امین ہے. کیا ہے؟ لازم ہے قرآن کی حرمت حفاظت کرنا. جس طرح ایمانت کی حفاظت کی جاتی ہے اسی طرح مومن کے لیے لازم ہے قرآن کی حفاظت کرنا. جو مومن قرآن کا امین ہو گیا ہے اللہ نے اسے قرآن کی دولت عطا کی. یہ بھی دولت ہے، اس دولت کو بھی حفاظت کرنا مسلمان کا فرض ہے جو اس پہ ایمان لایا ہے. اس دولت کے لیے بھی جہاد کرنا، تلوار اٹھانا لازم کر دیا گیا. اگر اس مانت میں کوئی خیانت کرتا ہے یعنی کہ کوئی مرتد ہوتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے قتل کا حکم ہے کیا کہ اس نے اللہ کی ایمانت میں خیانت کی. جس طرح انسان کسی کی ایمانت لے کر خیانت کرتا ہے تو اسے بھی سزا دینا جائز ہے، اسے بھی سزا دینا جائز ہے جس نے اللہ کے قرآن میں خیانت کی. اگر دنیا میں سزا پالے گا آخرت میں بچ جائے گا، اور اگر دنیا میں نہیں پائے گا تو اللہ آخرت میں اسے ایسی سزا دے گا جس سے اس کا نکلنا ناممکن ہے. سزا کی سزا. اس لیے عارضی سزا کی سزا سے بچنے کے لیے اللہ نے شرع کو نافذ کیا تاکہ مسلمان شرع کو سمجھے کہ شرع تمہارے لیے نجات کے لیے ہے تاکہ آخرت تمہاری بچ جائے. اس لیے سزا دے تمہارے نفس تاکہ آخرت میں تم سزا والوں میں شامل نہ ہو. جیسے ایمان کی شرع کا علم ہوگا تو وہ کہے گا نبی تو شرع میں بھی کرم کر رہے ہیں، یہ 80 کوڑے مار رہے ہیں کہ یہ 80 کوڑے بھی ہماری نجات ہے. ٹھیک ہے؟ تو جسے نجات مل رہی ہوگی وہ شرع پہ انگلی نہیں اٹھائے. کون اٹھائے گا؟ جو آخرت پہ ایمان نہیں لایا ہوگا. وہ کہے گا تمہارا دین تو ظالم جیسا ہے کہ اسے آخرت پہ ایمان ہی نہیں لایا. ارے تمہارے دین کی شرع ہے جو سزاؤں کی حکم ہے شرع میں، وہ وہی لوگ اسے ظالم قانون مانتے ہیں جنہوں نے آخرت میں اللہ کے قانون کو مانا ہی نہیں ہے. یعنی کہ اللہ آخرت میں جو سزائیں دے گا ان سزاؤں پہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے. جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا وہی تو شرع میں جو سزائیں نفس یا ظلم کرتے وقت انسان پہ مسلط کی ہیں ان کو وہ کہتا ہے یہ ظلم ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں ہے. اس نے ایمانی نگاہ ایمانی علم سے دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ سزا اس لیے دی گئی ہے جس طرح عارضی سزا ہے کہ 10 دن جیل میں جائے گا پھر کیا ہے بری ہو جائے گا. تو یہ تو بری کرنے کے لیے سزا دی گئی تھی. جس کو پتا ہو میں اس کوڑے سے اس سزا سے آخرت کی سزاؤں سے بری ہو جاؤں گا وہ کہے گا نبی تو شرع میں بھی رحمت للعالمین. یہ تو ان کا رحم ہے کہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچائے گا. ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ اس لیے صحابہ خود جا کے اپنا جرم قبول کرتے تھے اس وجہ سے کہ آخرت میں ہمیں نجات مل جائے. آج جرم کیوں نہیں قبول کر رہے کہ آخرت کا جو عذاب ہے جو سزا ہے اس پہ ہمارا تصور ہی نہیں ہے، اور دنیا میں جو سزا عذاب ہے اس کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں اس لیے ہم سزا نہیں